واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی شے جو ہے اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے. تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو اللہ کے علم میں ہے. میں نے آپ کو وہ حدیث کئی دفعہ سنائی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کوئی حبشی ہے، کالا کلوٹا ہے، کوئی سرخ و سفید، اللہ کو ان سے کوئی بحث نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہے، جس کو چاہا کالا بنا دیا، جس کو چاہا گورا بنا دیا. تو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. کسی کو نقش و نگار بڑے اچھے دے دیے جو کہ بڑے دل آویز ہیں، دیدہ زیب ہیں، کسی کے بڑے بوڑھے قسم کے نقش و نگار ہیں. یہ چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو گیون ہے انسان کے لیے، اس میں انسان کا کوئی اپنا دخل نہیں ہے، کوئی اکتساب نہیں ہے، کوئی اپنا فیصلہ نہیں، کوئی اپنا چوائس نہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور اموال کو بھی نہیں دیکھتا. اور اموال کا سارا جو تعلق ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، دلوں میں کتنا کچھ یقین اور ایمان ہے، دلوں میں کتنا کچھ اللہ کی محبت ہے، دلوں میں کتنی کچھ اللہ کے رسول کی محبت ہے، دلوں میں کتنی کچھ آرزو ہے شہادت کی، موت کی. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، جس کی بنیاد پر اگر ایمان ہوگا تو پھر تمہارے اعمال تلیں گے. ایمان ہی نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی تول نہیں ہے، پھر اعمال کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں. ایمان نہیں ہے تو سیدھے جہنم میں. البتہ ایمان ہے تو اعمال تولے جائیں گے، نیکی کے اور بدی کے. ان میں اگر بدی کا پلڑا بھاری ہوا تو عارضی طور پر جہنم میں جانا ہوگا. جیسے کہ دھوبی جو ہے وہ پٹخ پٹخ کے کپڑوں کو اس کا میل نکالتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سخت گرم پانی کے اندر جو ہے یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے. تو جہنم ان لوگوں کے لیے گویا کہ دھوبی گھاٹ ہوگا کہ پٹخ پٹخ کر ان کو سزائیں دے کر ان کے گناہ کے اثرات جو ہیں وہ زائل کیے جائیں گے، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اگر ایمان تھا، اگر تصدیق بالقلب اور یقینی ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، تو سیدھے جہنم. چاہے دنیا میں وہ مسلمانوں کا لیڈر شمار ہوتا ہو، بہت بڑا قائد شمار ہوتا ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ مفتی اعظم قرار پاتا ہو، لیکن نہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سیدھا جہنم میں جائے گا. جیسے کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی، ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، لیکن یہ کہ اللہ فرمائے گا کہ تم کہتے ہو کہ تم نے میرے لیے جنگ کی تھی، کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا. تم نے جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے جریون، بھئی بڑا بہادر ہے، کیا کہنے اس کے. تو وہ کہا جا چکا قد قیلا، اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں، اور فرشتے اودے منہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیں گے. یہی ایک بہت بڑے عالم کا معاملہ ہوگا. اے اللہ، میں نے تیرا علم پھیلایا ہے، تیرے دین کا علم پھیلایا، کہ تم جھوٹ کہتے ہو. تم نے علم پھیلایا تھا اس لیے کہ کہا جائے عالم، بڑا عالم ہے، جید عالم ہے. وہ کہا جا چکا قد قیلا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور فرشتے اس کو بھی جہنم کے اندر جھونک دیں گے. اسی طرح بڑا سخی انسان ہوگا، وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی دولت تیری راہ میں لٹائی. اللہ فرمائے گا کذب تھا، تم جھوٹ کہتے ہو. تم نے تو دولت کی اس لیے لوگوں کو دی تھی کہ کہا جائے سخی، بھائی یہ تو حاتم تائی نکلا، یہ تو بڑا سخی ہے. قد قیلا، وہ کہا جا چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، لہذا آپ جہنم کا راستہ لو. تو یہ معاملہ ہے کہ دنیا کا معاملہ اور ہے، آخرت کا اور ہے. وہاں ایمان فیصلہ کن ہے، اور ایمان کسی میں ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.